بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم. یہاں سے کفار کے ایک شبے کا بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں حقیر چیزوں کا بیان کیوں ہے، مکھی کا، مچھر کا، مکڑی کا. یہاں تو اونچی اونچی چیزوں کا بیان ہونا چاہیے. حقیر چیزوں کی مثالیں اور حقیر چیزوں کے ساتھ تشبیہات یہ شان الہی کے خلاف ہیں کہ ان کے کلام میں یہ شبہ ظاہر کیا. ہم نے مقابلہ تو نہیں کر سکے کہ اس کے موال پر کوئی صورت لاتے جیسے قرآن کا دعویٰ ہے. نے کہا کہ یہ چیز شک پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں سب عظمت والی باتیں اور عظمت کی چیزیں ہوں. یہ حقیر چیزوں کا بیان ہے، مکھی کا بیان ہے. وہیں یسلب الذباب شیئا، اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین لے تو یہ واپس نہیں لے سکتے. قرآن نے بتوں کی حقارت کا بیان کیا. مکڑی کا بیان ہے، شرک کرنے والوں کو ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت کہ مکڑی کے جالے کی طرح. مچھر کا بیان ہے، دنیا داری کو مچھر سے تعبیر کیا ہے. مچھر پیٹ بھر لیتا ہے تو مر جاتا ہے، بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے. دنیا میں زیادہ آ جائے تو انسان کی روحانی موت ہو جاتی ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر انسان روحانی طور پر زندہ رہتا ہے. تو انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا کیوں بیان ہے، مکھی کا، مچھر کا، اس قسم کی چیزوں کا، بڑی بڑی عظمت کی چیزوں کا بیان ہو. تو ان کے شبے کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تشبیہات ہیں. حقیر کام کو، حقیر چیز کو حقیر سے تشبیہ دینی ہے اور عزیز کو عزیز سے دینی ہے. حقیر کو عزیز سے تشبیہ دینی، یہ کون سی دانش بندی اور بلاغت اور فصاحت ہے؟ کیونکہ تشبیہ جو ہوتی ہے کسی شے کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے تشبیہ، کیونکہ بغیر تشبیہ کے وضاحت نہیں ہوتی. آپ کسی شے کو بیان کریں، یہ سفید رنگ، اب سفید رنگ آپ نے کہا سفید کی تو بہت سی اقسام ہے. آپ کے برف جیسا سفید تو بالکل وضاحت ہوگی بھی کس قسم کی سفیدی مراد ہے. بادل جیسا سفید، کاغذ جیسا سفید. یہ تو تشبیہ سے ایک شے کی وضاحت ہو جاتی ہے. تو حقیر اگر جو کوئی کام ہے، ایک چیز اس کی حقارت ہے تو اس کے لیے حقیر چیز سے تشبیہ دی جائے گی. جیسے مکھی کو بیان کیا، کتنے کمزور ہیں بت کہ مکھی ان کا کھانا لے کے چلی جائے ان کے سامنے سے تو روک نہیں سکتے. تو ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تمہارے کیا کام آئے گی. اور جو عزیز شے ہوگی اس کو عزیز سے تشبیہ دیں گے. جو بلند چیز ہے، بڑی چیز ہے، عظمت والی، تو اس کو عظمت والی شے سے تشبیہ دی جائے گی. تو یہ ایسی مثالوں کا لانا اور یہ عین فصاحت اور بلاغت کے مطابق ہے، لیکن یہ بھی انسان
انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کا ذریعہ یہ چیزیں بھی بنتی ہیں کہ اگر ایمان والے ہیں تو کہتے ہیں بالکل یہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو تشبیہ دی ہے بالکل اللہ کلام میں کوئی کمی نہیں، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ کس قسم کی مثالیں، اور وہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے۔ یاد رکھو حیا کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے استحیا کا کہ انسان کسی شے سے متاثر ہو کر کسی کام سے رک جائے، یہ ہے اس کا معنی کہ آپ متاثر ہو گئے، جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو شرم آئی اور آپ نے وہ کام نہیں کیا، یا کسی کو دیکھ لیا تو آپ نے وہ کام نہیں کیا، یہ ہے انقباض النفس، کہ نفس انسان کا کسی کام سے رک جائے متاثر ہو کر۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بالکل پکی تک کا فیصلہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے گا تو اس میں نتیجہ مراد ہوتا ہے، ابتدا مراد نہیں ہوتی، بس یہ قانون ہے، کیونکہ اللہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن نتیجہ مراد ہے کہ وہ کام سے نہیں رکتے۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ بالکل نہیں رکتے یہ مثال دینے سے مچھر یا کسی شے کی، یہ مراد ہے۔ یہ وہ اس میں استحیاء اور حیا اور شرمانے کا وہ معنی نہیں جو مخلوق کے لیے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ جس طرح غصہ ہے، غضب اللہ کے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرو، تو اس غضب کا مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کس شے سے متاثر ہو کر پھر ہمیں جو نا اس کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اور اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے، وہاں نتیجہ مراد ہے کہ سزا دیتے ہیں، یہ مراد ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ان سب میں یہی معنی ہے کہ ابتدائی وہ شے مراد نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ جن اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، یعنی نہیں رکتے، یضربا کا بیان کریں، یہ ہے مثلا کوئی مثال، مثلا ما بعوضتن مچھر کی، فما فوقا یا اس سے زیادہ، فوقا سے مراد جو مچھر سے بھی زیادہ حقارت میں ہے، تو فوقہ کے معنی دو بنتے ہیں، فوقہ یعنی مچھر سے بڑی چیز جیسے مکھی ہے، مکڑی ہے، یا فوقہ سے مراد ہے کہ مچھر سے بھی زیادہ حقیر، تو چھوٹی شے بھی مراد ہو سکتی، یہ مچھر سے کوئی چھوٹی پسو ہے مثلا، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس قسم کی مثال دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے نہیں رکیں گے، بات سنو، اس لیے کہ اس کسی شے کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے حقیر چیز ہی کی مثال دی جائے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق اور سچ بات ہے، یہ جو اللہ نے مثال دی بالکل صحیح مثال دی ہے۔ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، مسئلہ اللہ تعالیٰ کی اس مثال سے کیا مقصد ہے، اتنی عقید چیز کیوں لائے، اتنے عظیم الشان اللہ تعالیٰ ہے تو ایسی حقیر باتیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یضل بھی کثیرا، ایسی مثالوں سے بہت لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، اضلال، بہت لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، تو انکار کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ یہدی بھی کثیرا، اور بہت لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، ان پر بات واضح ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ ایسے بتوں کا کہ مکھی بھی لے جائے اور بتوں کو جو ہے وہ مکڑی سے تشبیہ دی تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر حقیر چیزیں ہیں، یہ بت وغیرہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہدایت ہوتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں کس کو، جو فاسق ہیں، جو حد سے نکلے ہوئے ہیں، یا فاسقین سے کفار مراد ہیں، اگرچہ فاسق کا لفظ مسلمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ فاسق کا لغوی معنی ہے حد سے نکلنا، تو عقیدے میں حد سے نکل جائے تو کافر ہوتا ہے، اور اگر اعمال میں حد سے نکلے تو وہ عملی طور پر فاسق ہے، ایمانی طور پر نہیں، تو مسلمان کے لیے بھی لفظ فاسق استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں فاسقین سے مراد کفار ہے، بات سمجھ یاد رکھو، کفار مراد ہے فاسقین، اور فاسقین کے آگے
علامت بیان کی کون لوگ فاسق ہیں، الا الفاسقین، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے والی کہ ہدایت اور اضلال گمراہی کے دو معنی آتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہے ہدایت کی دعوت دینا، تو ہدایت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہوگا اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، قرآن مجید کی طرف بھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، علماء صلحاء سب کی طرف منسوب ہوگا کہ لوگ ہدایت دیتے، یعنی ہدایت کی دعوت دیتے۔ اللہ تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے ہیں اور کتاب اللہ بھی دعوت دیتے ہیں ہدایت کی، علماء اور قیامت تک آنے والے نائبین پیغمبر ہدایت کی دعوت دیں گے، تو یہ بھی ہدایت کا لفظ آتا ہے کہ انبیاء اسلام انبیاء ہیں، یہدون بامرنا، ہمارے حکم کی ہدایت دے، یعنی ہماری حکم کی دعوت ہدایت مراد ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے توفیق ہدایت، ہدایت کی توفیق دینا، عملی طور پر چلا دینا، یہ صرف اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ یہاں یہدی بھی کثیرہ سے یہ مراد ہے کہ عملی طور پر جو ہے وہ توفیق دے دے، خیر کی توفیق دے دینا، یہ سوائے ذات الہی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا انک لا تہدی من احببت، یعنی اے پیغمبر آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے، دعوت دے سکتے، دعوت تو پیغمبر دے نہیں جاتے، سمجھ بات؟ یعنی یہاں ہدایت کے دو معنی، یعنی اس طرح گمراہی کے بھی دو معنی، اضلال گمراہ کرنا، ایک معنی گمراہی کی دعوت دینا، اضلہم السامری نے گمراہ کر دیا، اضل فرعون قوم کو فرعون نے اپنی قوم گمراہ کیا، یہاں مراد ہے ان کو گمراہی کی دعوت دی، گمراہی کا راستہ دکھایا۔ شیطان کی طرف بھی اضلال منسوب ہے، سامری کی طرف منسوب ہے، فرعون کی طرف منسوب ہے، تو یہاں مراد ہے اضلال سے گمراہی کی دعوت دینا، گمراہی کا راستہ دکھانا، گمراہی کی ترغیب دینا۔ یہ اس معنی میں اللہ کی طرف کبھی منسوب نہیں ہوگا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کی دعوت دے، کبھی بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فحشاء منکر سے منع فرماتے۔ اور اضلال کا دوسرا معنی ہے کہ توفیق سے محروم کر دیں، توفیق خیر سے محروم کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے نالائقی کی وجہ سے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی میں جناب وہ خیر موجود ہو اور اس پر اللہ توفیق بند کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی اس معنی میں اضلال کا معنی آیا ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی معنی میں آیا ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ فاعل ہوں گے یذلو کا، تو وہاں پر توفیق سے محروم کرنا ہوگا، اور آگے لکھا ہوگا کہ کن کو محروم کیا، الا الفاسقین لفظ آ گیا۔ تو یذل بھی کثیرہ سے مراد یذل بھی کثیرہ، بہت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے مراد گمراہی کی دعوت نہیں ہے، اس سے مراد ہے ان کو خیر کی توفیق سے محروم کر دیا اور خیر کا دروازہ ان پر بند کر دیا۔ لیکن کیوں بند کیا؟ ان کی اپنے حرکت کی وجہ سے، وما یذل بھی الا الفاسقین، کیونکہ فاسق تھے، حد سے بڑھ گئے، ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ یہ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہدایت کے جو دو معنی، ہدایت کی دعوت دینا اور ہدایت کی توفیق دینا، یہ دونوں معنوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ طرف سے نسبت ہدایت کی ہوتی ہے، ہدایت کی دعوت۔ لیکن پہلے معنی میں ہدایت کی دعوت دینے کے معنی میں قرآن بھی شامل ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، انبیاء السلام بھی مراد ہے، نیک لوگ بھی مراد ہے، یہدون بامرنا۔ لیکن ہدایت کا دوسرا معنی توفیق دینا عملی طور پر صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہے عملاً ہدایت پر چلا دیتا ہے، اے نبی آپ نہیں دے سکتے۔ اور اضلال کا معنی کہ گمراہی کی دعوت دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی منسوب نہیں ہوگا، حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ کبھی گمراہی کی دعوت نہیں دیتے۔ سارے انبیاء اسلام کو بھیجنا سب عبث ہے پھر۔
انبیاء اپنے پیغمبروں کو شہید کرایا، اور قیامت تک وہ لوگ جو ہدایت کی بات کریں گے وہ شہید ہوتے رہیں گے اور قربانیاں دیتے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر خود ہی گمراہی کی دعوت دے نعوذ باللہ، یا گمراہی کو پسند کریں، تو پھر اتنی بڑی یہ پورا اتنا عظیم الشان جو کام چل رہا ہے حق والوں کا، یہ تو سارا پھر بیکار ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جو اضلال کا معنی ہے کہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتے، یہ مراد ہے، دروازہ بند کر دیتے اس پر. اور کیوں کرتے ہیں؟ اس کی اپنی حرکت الا الفاسقین ہے، نہیں گمراہ کرتے، یعنی ہدایت سے محروم نہیں کرتے، مگر کس کو؟ جو فاسق ہے. کون؟ الذی ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقی، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقی، اس کے پختہ کرنے کے بعد، جس میں عہد الستو سب سے پہلے مراد ہے کہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے، زمین میں آ کر توڑ دیا. یا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے تھے وہ توڑ دیے. جو بنی اسرائیل نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم جو آخری پیغمبر آئے گا ہم اس کی تائید کریں گے. عیسائیوں نے وعدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے جو آخری پیغمبر آئے گا من بعد اسمہ احمد، انہوں نے کہا میرے بعد آئے اس کا نام احمد ہوگا کہ ہم ان کی تائید کریں گے، لیکن ان کو توڑ دیا. نہیں، جب آئے فلما عرفوا بھی کفروا، انکار کر دیا ان کا. تو لہٰذا یہ اس عہد میں سارے عہد مراد ہے، کسی قوم کا خاص عہد بھی مراد ہے جو ان سے لیا گیا، اور عہد الستو بھی مراد ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا ان یوصلا کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا حکم تھا، کاٹ دیا. علماء صلحہ سے جڑنے کو حکم دیا، یقطعون. تو یقطعون میں تمام وہ قطع کرنے کی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا، اس کو توڑ دیا. تو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یاد رکھو، ہر بے عمل اور ہر جنا گمراہ کی بات گمراہی اور اس کا عمل بھی گمراہی، یہ فساد ہے. فساد مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی ایسا کام ہی کرے، اگر وہ انفرادی بھی کر رہا ہے تو وہ بھی فساد پھیلا رہا ہے. یفسدون فی الارض، اور یہ فساد پھیلاتے زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں. آئے تو تھے آخرت کی تجارت کے لیے، دنیا میں گم ہو گئے، راس المال بھی ختم ہو گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ہی ختم ہو گئی جس کی بنیاد پر ہدایت ملنی تھی، مورے لگ گئی. خاسرون، خسارہ نفع میں کمی کا نام نہیں ہے، خسارہ راس المال میں، جو اصل مال ہے اس میں کمی آ جائے. تو راس المال اللہ نے جو الستو کے میں صلاحیتیں دی تھی، اپنی معرفت دی تھی، اپنی محبت دی تھی، اپنا عشق دیا تھا، عقل و فہم دی تھی، وہ سب ختم کر دی انہوں نے آ کر. الخاسر، راس المال ہی ختم ہو گیا. اب یہ تو شبہ کا جواب تھا کہ قرآن، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن سچا ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس عظیم کتاب میں کیوں ہیں؟ اللہ نے جواب دیا اس کا کہ تشبیہات حقیر کیوں حقیر سے تشبیہ دی جائے گی. اب اس کے بعد دوبارہ کلام لا رہے ہیں وہی ماقبل سے کہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں ایسی چیزیں پیدا کی، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، عدم سے وجود میں نکالا، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا. ہر کوئی اپنی پیدائش سے سال پہلے اگر سوچے، ماں باپ ہی سوچے پھر آپ کی پیدائش سے، وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ایسا بچہ پیدا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تصور بھی نہیں ہے، عدم سے وجود میں لے آئے. کیف تکفرون باللہ، تو اس کا ماقبل کلام سے تعلق ہے کہ وہ جو کہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشارت ہے. اب بتا رہے ہیں کہ تمہارے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تمہاری جسمانی حیات کے لیے جسمانی رزق کا بھی انتظام کیا. کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے اللہ کا. کنتم اموات، تم مردہ تھے، احیاکم، تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماریں گے. ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے. اب معاد ہے، پہلے توحید پھر رسالت، اب معاد کا بیان ہے، حشر نشر کا بیان ہے، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے. تو جو اللہ تعالیٰ، اچھا اس میں دلیل بھی دے دی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کہ معاد کی دلیل کہ جو تم بالکل آدم تھے، کوئی تمہارا نام و نشان نہیں ہے، تو تمہارا نام و نشان پیدا کیا، ایک عمارت کھڑی کر دی انسان کی.
اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ اصل تو پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، جب کچھ ہے ہی نہیں، نمونے ہی نہیں ہے، پھر نمونہ بنا دیا۔ اب بنے ہوئے نمونے پر کھڑا کرنا کیسے مشکل ہے؟ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہ گر گئی، اجی اس کو دوبارہ بناؤ تو کتنا آسان ہے بھائی، یہ بنیادیں ایسے کھڑی کر دو، لو بھائی۔ جو اللہ تعالیٰ پہلے وہ ذرات کہ جو ہے وہ نطفہ ہے اور والد کا اور والدہ کا، اور پھر اس نطفے کے پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ خوراکیں کھلائی گئی اور اس میں سے کیا کچھ لیا گیا، اور پھر اس سے پھر انسان اور پھر خون کی پھٹی اور سارے مراحل سے پھر اس کی بلڈنگ کھڑی کر دی۔ اب اس کو دوبارہ کھڑا کرنا تو بہت آسان ہے، وہ ذرات موجود ہیں، حکم ہوگا کھڑے ہو جائے گا دوبارہ۔ پہلا مشکل ہے نا، دوسرا مشکل تو نہیں ہے، اس لیے اس میں دلیل بھی دے دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر مار دے گا پھر زندہ کر دے گا۔ تو جب کچھ نہیں تھے تو وجود بنایا، اب تو تم کچھ ہو، اور جب مر جاؤ گے تو دوبارہ کھڑا کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ معاد کا بیان ہے، 3 عقیدے بنیاد ہے عقائد میں، توحید، رسالت اور معاد، حشر نشر، یہ عقائد کی بنیاد ہے۔ حالانکہ عقائد جتنے تفصیلی عقیدہ ہے، فرشتے اور کتاب سب، ان میں 3 بنیاد ہیں، سارے عقائد ان سے جڑے ہوئے ہیں، توحید پر، رسالت سے اور آخرت، یہ تینوں کا بیان آ گیا۔ اب اللہ تعالی نے تمہارے لیے جسمانی طور پر زندگی کا پورا انتظام کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس ذات نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہمارے نفع کے لیے، زہر بھی ہے کوئی، وہ بھی ہمارے اور آپ کے نفع کے لیے، اگر گندگی بھی ہے تو وہ بھی میرے آپ کے نفع کے لیے، اس کے اندر بھی میرا آپ کا نفع ہے۔ لیکن یاد رکھو، نفع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو آپ براہ راست ہی استعمال کر سکیں، کسی نہ کسی انداز میں تمہارے کام آتا ہے۔ ان نجاستوں کو ہم گائے گوبر کی نجاستوں کو کھیتوں میں ڈالتے ہیں، وہی ہماری کھیت کے سرسبز ہونے کا ذریعہ وہی کھاد بن جاتی ہے، وہی زہر ہے، اسی زہر کا تریاق بنتا ہے۔ تریاق کس سے بنتا ہے؟ زہر سے بنتا ہے۔ اسی زہر کو کھاد طریقے پر کیا جاتا ہے تو بن جاتا ہے۔ وہی انگور کا شیرہ ہوتا ہے، جس سے شراب بنتی ہے، اسی سے سرکہ بنتا ہے۔ وہی سرکہ ہے جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، جس کی رسول اللہ نے بہت تعریف فرمائی، نعم الادام الخل، بہترین سالن جو ہے وہ سرکہ ہے۔ تو ما فی الارض، جو کچھ زمین اس میں نظر آ رہا ہے سب میرا آپ کے لیے۔ اور واقعتاً اگر غور بھی کیا جائے، میرے بعض مواعظ میں بھی بات موجود ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اس کائنات کی چیزوں سے ایک محدود انداز میں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، زیادہ نہیں۔ گائے ہے مثلا، سبز چارہ ہی کھا سکتی ہے، نہ گوشت کھا سکتی ہے، نہ باربیکیو کھا سکتی ہے، نہ اور چیزیں کھا سکتی ہے۔ شیر ہے بیچارہ، کچا گوشت کھا سکتا ہے، قورمے نہیں کھا سکتا، بریانی نہیں کھا سکتا۔ جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہی لے لو، ہوائی کھاتے، یا بچا کھچا ہماری ہڈیاں جو انسانوں کی بچائی ہڈیاں ہوتی اس میں سے، یا گوبر وغیرہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے ماشاءاللہ کہ اس کائنات کی کوئی چیز نہیں جس سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے مجھے بتائیے، کس انداز میں فائدہ اٹھا رہی ہے اور کیسے ترقی کر رہی۔ ہم سے پہلے کیسے رہتے تھے، ان سے پہلے کیسے رہتے تھے، اور انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو کائنات کی جو ہے، تو اس لیے پھر ما فی الارض میں عجیب لفظ لایا ہے اللہ تعالیٰ کہ ما فی الزمین میں جو کچھ بھی ہے تو لکم، تمہارے فائدے، لام نفع کے لیے۔ اب اس پر غور کرتے جاؤ، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ثم استوى، اچھا زمین میں ہر چیز پیدا کی، ثم استوى الى السماء، اس ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے زمین پیدا کی گئی، بالکل اسی طرح جو نظر آ رہی ہے، بالکل پوری اسی طرح زمین پھیلا دی گئی، پھر آسمان بنایا گیا، ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ اللہ آسمانوں کی طرف، فسبحن سبع سماوات، 7 آسمان بنائے، یاد رکھو۔ تو پہلے زمین بنائی، پھر 7 آسمان۔ اب 7 آسمان بنانے کے بعد اب زمین کو مزین کیا
کہ آسمانوں سے بارش برسائی، جب بارشیں برسی تو دریا چل پڑے، نہریں چل پڑیں، درخت ہوئے اور جو ہے نا وہ گھاس پھوس پیدا ہوئی، یہ لہلہاتی سرسبز زمین تیار ہو گئی۔ تو زمین جو اس وقت ہے اس انداز میں پہلے بنا دی گئی اور اس میں سارے خزانے ودیعت کر دیے گئے، اس کے بعد آسمان بنے، پھر آسمانوں سے بارش ہوئی۔ لہذا سورہ نازعات کے اندر جو آتا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها سواها رفع سمکا فسواها، اس کے بعد ثم بعض الارض دحاها، تو دحاها کا معنی پھیلانا نہیں لکھا، یہاں پر مفسرین لکھا ہے دہا سے مراد ہے ان کو گھاس پھوس آسمان سے بارش برسا کر مزین کیا، کیونکہ زمین کی زینت کا اور اس کو مردہ سے زندہ کرنے کا مدار آسمانی بارشوں پر ہے، تو اس کے بعد آسمان بنائے اور پھر بارشیں ہوئیں اور یہ زندہ ہو گئی، یہ یاد رکھو۔ یہ مطلب نہیں بعض نے یہ کہہ دیا کہ زمین کا پہلے خمیر صرف بنایا گیا، پھر آسمان بنے، پھر زمین کی خمیر کو پھیلایا گیا، کہا کہ یہ مراد نہیں۔ علامہ ابن کثیر نے جو تحقیق لکھی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں ساری نعمتیں رکھ کر تیار کر دی گئی، ثم استوی الی السماء، پھر اللہ آسمان تو متوجہ ہوئے، فسواہن سبع سماوات، پھر 7 آسمان بنائے۔ اب آسمانوں سے جب بارشیں برسی اور سورج نکلا اور چاند نکلا تو تبھی یہ ساری نعمتیں پیدا ہوں گی نا، یہ ہے۔ اور ترتیب بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کی چھت وت بنتی ہے، پھر نیچے فرش اور ٹیلیں ویلیں لگتی ہیں اور میز کرسیاں لگ جاتی ہیں اور دریاں پڑ جاتی ہیں، یہ سب اس طرح۔ تو ترتیب فطری بھی یہی ہے، قرآن نے بیان کیا وہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی خوراک اور غذا کا بھی انتظام کیا کہ ما فی الارض جمیعا پیدا کر دیا، آسمان بنا دیے، اور اب روحانی غذا کا بھی انتظام ہے۔ اذ قال ربک للملائکہ، کہ میں فرشتوں میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، یہ اب روحانی غذا شروع ہو جائے گی، یعنی انبیاء صلاۃ والسلام کا سلسلہ، انسان کی روحانی غذا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو آگے آدم السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔